نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے ہماری اور آپ سب کی اور کائنات کے انسانوں کی کامیابی کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اپنا مقدس قرآن عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بطور وحی کے یہ عطا فرما کر کہ جاؤ بھائی، میری طرف سے یہ میرا کلام ہے اور یہ وحی ہے، میرے محبوب کے قلب اطہر کے اوپر اس وحی کو جا کر جو ہے اتار دو۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذمے یہ کام لگایا کہ وقتاً فوقتاً اور موقع محل کے مطابق جب میں چاہوں گا، جب جب میں نے تجھے بھیجنا ہوا اور جب مجھے دیکھنا ہے کہ میں تجھے کس جگہ بھیجوں گا اور کیسے بھیجوں گا اور کب بھیجوں گا، تو تب تو نے جو ہے اپنے اوپر جانا لازم قرار دے دینا ہے۔ اسی طرح ہوا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو جب چاہا، جس وقت چاہا، اور قرآن کریم کے حصے میں سے جتنا حصہ چاہا، آیات بینات میں سے جتنی آیات چاہیں، قرآن کریم کی صورتوں میں سے جتنی صورتیں چاہیں، ایک چاہی، آدھی چاہی، ایک رکوع چاہا، جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے موقع محل کے مطابق مناسب جانا، اتنا ہی جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر جو ہے وحی کو اتار دیا۔ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب بھی ہے اور یہ اللہ کا کلام بھی ہے۔ تو اس لیے قرآن کریم کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور خاص کر مومن کا، مسلم کا گزارا قرآن کے بغیر ہے ہی نہیں۔ ایک شخص یہ کہے کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، اور وہ قرآن کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں مومن ہی نہیں، مسلم ہی نہیں۔ تو اس لیے مسلم ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے اور اس دعوے میں سچا ثابت ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ اقدس میں ضروری ہے کہ مومن قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ جیسے مچھلی کا تعلق پانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور لازم الملزوم ہے، جیسے مچھلی بغیر پانی کے جو ہے زندہ رہ ہی نہیں سکتی، ایسے ہی مومن مسلم بغیر قرآن کے جو ہے اس کا دل زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اس کا دل زندہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کی روح جو ہے وہ زندہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے روح کو حیات بخشنے کے لیے، روح کو زندگی بخشنے کے لیے ضروری ہے، ایمان کو زندگی بخشنے کے لیے ضروری ہے اپنے مذہب کو، اسلام کو، عقیدے کو، نظریات کو، اپنے ایمانی افکار کو بقا بخشنے کے لیے، دوام بخشنے کے لیے، حیات بخشنے کے لیے ضروری ہے کہ مومن
قرآن کے ساتھ جو ہے مشغول ہو، جڑا ہوا ہو اس کا رشتہ قرآن کے ساتھ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہم آپ کی خدمت میں ایسی گزارشات پیش کرنا چاہ رہے ہیں، یا کر رہے ہیں، یا کرتے آ رہے ہیں، یا انشاءاللہ آئندہ کریں گے، کہ جو گزارشات آپ سن کر اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اپنے بچوں کو، اپنی اولادوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ جوڑیں، اور نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے ساتھ جوڑیں۔ جب تک یہ دونوں چیزیں جمع ہو کر اکٹھی مومن کی زندگی کے اندر داخل نہیں ہوں گی، ممکن نہیں ہے کامیابی، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ دونوں جہانوں میں اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ دونوں چیزیں لازم الملزوم ہیں کہ ایک مومن کی زندگی میں موجود ہوں، اور کامل درجے پر موجود ہوں، اکمل درجے پر موجود ہوں، مکمل طور پر جو ہے یہ دونوں چیزیں، قرآن بھی اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی ہماری زندگیوں میں جو ہے موجود ہوں، انشاءاللہ پھر دنیا کے اندر بھی بیڑا پار ہے، آخرت کے اندر بھی بیڑا پار ہے۔ تو ایک شکل قرآن کے ساتھ جڑنے کی یہ بھی ہے، جو ابھی ہم آپ کی خدمت پہ پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے عمل، قرآنی عمل۔ قرآنی عمل بھی قرآن کے ساتھ جڑ جانے کے لیے ایک زبردست جو ہے، ایک جو ہے انتہائی کارآمد جو ہے یہ نسخہ کیمیا ہے۔ اس لیے ہم اس راستے سے بھی اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ جب ہم قرآن کا عمل کریں گے، قرآنی عمل کریں گے، قرآنی وظیفہ کریں گے، گویا کہ ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں گے کسی عمل کی صورت میں، کسی وظیفے کی صورت میں، کوئی آیت پڑھ رہے ہیں، کسی صورت کا ہم وظیفہ کر رہے ہیں، تو گویا کہ ہم جو ہے قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کو جو ہے، ہمارے اذہان کو اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو جو ہے اس کے فہم و تدبر کے لیے بھی جو ہے قبول فرمائیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں آج کے عمل کی طرف۔ آج کا عمل ہے سورہ یاسین شریف کا۔ سورہ یاسین شریف کا ایسا یہ مجرب ترین عمل ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کی حدیث مبارکہ ہے کہ جیسے ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے، قرآن مجید کا دل سورہ یاسین شریف ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، یہ حضور کا ارشاد عالیہ ہے، اور حضور نے فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین شریف کی صبح تلاوت کر لیتا ہے، صبح فجر کے بعد تلاوت کر لیتا ہے، تو دن بھر کی جو ہے حاجتیں اللہ تعالیٰ اس کی پورے فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس کی جو ہے 73 حاجتیں پوری فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، اور ایک حاجت سے آخرت کے کام بنیں گے، باقی جو 72 حاجتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ دنیا کے اندر پوری فرمائے گا۔ تو اس لیے سورہ یاسین شریف کے عمل کو ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ 7 مبینوں کے ساتھ پڑھیے، 7 مبینوں کے ساتھ۔ 7 مبینیں ہیں سورہ یاسین شریف کے اندر، تو جب پہلی مبین پر پہنچیں تو دوبارہ پھر جو ہے آغاز کیجئے ابتدا سے سورہ یاسین شریف کا، پھر سے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم، اس طرح ادھر سے آغاز کیا ہے۔ تو جب پہلی مبین پر پہنچیں گے، جن کو سورہ یاسین شریف حفظ یاد ہے یا ناظرہ یاد ہے، وہ جانتے ہیں کہ مبینوں سے کیا مراد ہے، پہلی مبین سے کیا مراد ہے، دوسری مبین سے کیا مراد ہے، تیسری سے کیا مراد ہے۔ 7 مبینیں ہیں
سورہ یاسین شریف کے اندر پہلی مبین پر جب آپ پہنچیں گے اس سے دوبارہ پھر یاسین شریف آغاز ہی سے شروع کریں گے. اسی طرح جب دوسری پر پہنچیں پھر ابتدا سے پھر شروع سے پڑھیے. اسی طرح جب تیسری مبین پر پہنچیں پھر سورہ یاسین شریف کو شروع سے پڑھیے. چوتھی پر، پانچویں پر، چھٹی پر، ساتویں پر، حتیٰ کہ ساتوں مبینوں پر آپ نے مڑ مڑ کر جو ہے شروع سورہ یاسین شریف کا آغاز ہی سے کرنا ہے. جب اس طرح ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف کو پڑھیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑا کام، بڑے سے بڑا کاروبار اور بڑے سے بڑے مسائل میں سے مسئلہ اللہ تعالیٰ حل فرمائے گا. اور 7 دن اس عمل کو کیجیے. 7 روز کے اندر اندر سورہ یاسین شریف کا اس ترتیب سے کیا ہوا عمل انشاءاللہ آپ کو ہر مشکل سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نجات دے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ اپنے رشتے کو استوار کر کے زندگی بسر کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.